بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 20 شوال المکرم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ ام المؤمنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام المؤمنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا پہلے مسعود بن عمرو الثقفی کے نکاح میں تھیں۔ طلاق کے بعد ابو رحم بن عبد العزیٰ نے نکاح کر لیا۔ ابو رحم کے انتقال کے بعد صحیح روایت کے مطابق اس نکاح کی تحریک و پیشکش حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قضا کرنے کے لیے سن 7 ہجری میں تشریف لے گئے تو 500 درہم مہر پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مقام شریف میں آپ کا نکاح پڑھایا۔ اس رشتہ کی وجہ سے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ہم زلف یعنی ساڑھو ہو گئے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محدثین کرام نے 46 حدیثیں نقل کی ہیں، جن میں بعض سے ان کی فقہی مہارت اور مسائل کی گہری واقفیت کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھیں کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والی اور صلہ رحمی کرنے والی تھیں۔ یہ عجیب حسن تقدیر ہے کہ مقام شریف میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا اور شریف ہی میں سن 51 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جنازہ کی نماز پڑھائی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، چہرہ انور کی برکت سے سوئی مل گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سی رہی تھی، بس میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی۔ بہت تلاش کی مگر نہ ملی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی روشنی سے سوئی نظر آ گئی۔ تاریخ دمشق لابن عساکر۔ نمبر 3، ایک فرد کے بارے میں، جنت میں داخلے کے لیے ایمان شرط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اس سے کہا جائے گا تم جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ مسند احمد۔ جنت میں جانے کے لیے مرتے وقت دین کی بنیادی باتوں کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، نماز کے بعد دعا مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ اے اللہ، میں کفر، فقر و فاقہ اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ نسائی شریف۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، نیک ارادے پر ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی پاک صاف ہو کر اپنے گھر سے کسی نیک ارادہ سے نکلے تو اس کو حاجی کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو آدمی صرف نماز چاشت کے ارادہ سے چلے تو اس کو عمرہ کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ طبرانی کبیر۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، باطل پرستوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ خدا کے دین میں جھگڑتے ہیں جبکہ وہ دین لوگوں میں مقبول ہو چکا ہے، لہذا ان لوگوں کی بحث ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، ان پر خدا کا غضب ہے اور ان پر سخت عذاب نازل ہونے والا ہے۔ سورہ شورى۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے، کاش یہ لوگ اتنی سی بات سمجھ لیتے۔ سورہ عنکبوت۔
نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن لوگوں کی حالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز سورج 1 میل کے فاصلہ پر ہوگا اور اس کی گرمی میں بھی اضافہ کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے لوگوں کی کھوپڑیوں میں دماغ اس طرح ابل رہا ہوگا جس طرح ہانڈیاں جوش مارتی ہیں۔ لوگ اپنے گناہوں کے بقدر پسینہ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض ٹخنوں تک، بعض پنڈلیوں تک، بعض کمر تک اور بعض کے منہ میں لگام کی طرح ہوگا۔ مسند احمد۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، بخار کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے بخار آ جائے وہ 3 دن غسل کے وقت یہ دعا پڑھے تو اسے شفا حاصل ہوگی۔ بسم اللہ اللہم انما اغتسلت رجاء شفائک و تصدیق نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، میں نے تیرے نام سے غسل کیا شفا کی امید کرتے ہوئے اور تیرے نبی کی تصدیق کرتے ہوئے۔ ابن ابی شیبہ۔ نمبر 10، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو ہمیشہ پڑھتے رہا کرو۔ اللہ کی قسم، قرآن اس سے بھی جلد نکل بھاگتا ہے جتنا جلد اونٹ رسی کو توڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ بخاری شریف۔